یہ جو سرزمین ہے جس کو ہم بیت المقدس کہہ رہے ہیں، جس کو آپ مسجد اقصیٰ کہہ رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی جو تعمیر ہے، وہ سب سے پہلی تعمیر تو جناب آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ہوئی، اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد تعمیر، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں موجود ہے کہ سب سے پہلی اس کی تعمیر مخلوقات میں جناب آدم نے کی ہے، پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح، جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جناب داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ اس کی سنگ بنیاد جناب داؤد علیہ السلام نے رکھ دیا تھا، اور ان کے دور میں اس کی تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب اس کی تعمیر کی کمپلیشن جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ 22واں پارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری تفصیل ہمیں وہاں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے وہ جنات سے کروائی۔ پورا دن وہ کام کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جتنی دیر وہ کام کرتے تھے ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، جناب اسرائیل آ گئے ہیں، ان کی روح مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں لے گئے ہیں، وہ اسی طرح سے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے 4 سال تک جنات جو ہیں ان کو پہلے رات میں چھٹی مل جاتی تھی، اب چونکہ ظاہری طور پر آپ کی روح مبارک نکل گئی اور آپ اسی طرح سے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، اب چھٹی دیں گے تو چھٹی ہوگی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ 5 بجیں گے تو وہ جناب کارڈ پنچ کریں گے، جناب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ تو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ وہ بھی ان پر کرم تھا، مہربانی تھی کہ چلو رات کو آرام کر لیا کرو۔ اب ان کو چھٹی نہیں ملی اور کہا 4 سال تک وہ صبح و شام کام کرتے رہے، اور انہیں کب پتہ چلا ہے 4 سال کے بعد کہ جب وہ لکڑی جس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اسے دیمک نے آ کر کھایا ہے، لکڑی کمزور ہوئی ہے، تو جسم کے وزن کی وجہ سے لکڑی جب ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک جب زمین پر تشریف لایا تو تب پتہ چلا کہ جناب آپ کا تو وصال ہو گیا، اور جب غور کیا تو کہا کہ اتنا عرصہ پہلے وصال ہو گیا، تو ایک دوسرے پر افسوس کرنے لگے کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، اس مشقت سے ہم بچ جاتے۔ تو یہ جو تعمیر ہے یہ مکمل جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تو اسی وجہ سے اس مقام کا ایک دوسرا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے۔ اس ہیکل سلیمانی کی جو تعمیر ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر فرمائی، اس کے اندر جو تعمیر کا شاہکار تھا کتنا شاندار، فرمایا کہ روشنی کا انتظام جو ہے بڑے نرالے انداز میں کیا گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی جو مسجد ہے اس کو سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا، اور بیت